مشہور فلسفی اسپسیٹو کا کہنا ہے کہ انسان نے تاریخ میں سب سے اہم کام یہ کیا کہ اس نے اپنے درمیان اور شے کے درمیان فرق کیا کہ یہ میں ہوں زندہ آدمی اور وہ ہے شے، وہ ہے لکڑی کا ٹکڑا یا پتھر، یہ ہے آئی ایمنس اور وہ ہے تھنگنس، اور اس نے کائنات کو دو حصوں میں بانٹا، ایک تھا پرسن ایک تھا تھنگ۔ مگر اسی انسان نے جلد غور کیا کہ کچھ اور پرسن بھی مجھ جیسے ہیں۔ وہاں پر مارٹن بوبر کی مشہور کتاب آئی اینڈ داؤ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، یعنی میں اور تم، میں اور آپ، یعنی کائنات اب فقط میں اور شے میں نہیں تھی مگر میں، آپ اور شے میں بٹ چکی تھی۔ پورے کا پورا مذہب فقط اسی بات کے لیے آتا ہے کہ میں اور تم میں ہم آہنگی رہے۔ رسول کریم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت بات کہ تم مومن نہیں ہو جب تک دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو۔ مگر جب معیشت یا ماڈرن اکنامکس میں کیپٹلزم آیا تو خصوصاً ایڈم سمتھ نے پھر سارے کی ساری چیزوں میں، شے اور تم میں سب سے زیادہ اہم میں کو قرار دیا کہ سیلفش ہو جاؤ، جتنے تم سیلفش ہو جاؤ گے اتنے تم دوسرے کے لیے خیر پیدا کرو گے۔ مگر اس بات کی وجہ سے ترقی تو بہت ہوئی مگر انڈیویجول سطح پر میں نے بہت ترقی کی، اور مجھے اپنی ہر ترقی میں جیتنے کے لیے کسی کو ہرانا ہوتا تھا، مجھے اپنا امیری کا حصہ بڑھانے کے لیے کسی کا حصہ کم کرنا ہوتا تھا۔ اور پھر معیشت کے ہی ایوانوں سے ایک اور آواز آئی، اور آواز تھی کارل مارکس کی، جس نے میں، شے اور تم میں تم کو دوبارہ سے میں کے پاس لے آئے کہ بھائی ترقی مل کر کرو، اکٹھے آگے بڑھو۔ اور ان کا اشتراکیت کا جو فینومنا ہے، جو فلسفہ ہے، اس نے انسانوں کو دوبارہ بتایا کہ انڈیویجول ترقی صرف تنہائی پیدا کرے گی، صرف نفرتیں پیدا کرے گی۔ جب ہم مذہب میں آتے ہیں تو روحانیت میں عموماً خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی وہ خوبصورت بات آپ سب کے آگے رکھتا ہوتا ہوں کہ بھائی آج اداس ہو یا کسی کو خوش دیکھ آئے ہو۔ ہم نے میں کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ کسی کے خوش ہونے کو اپنی خوشی نہیں سمجھتی۔ مجھے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد ہے، ہمیں دعوت دی گئی کہ شیروں کے وہ بچے آئے ہیں تو جائیں اور دیکھیں، تو سب لوگ بڑھ چڑھ کے ہاتھ لگانا چاہتے تھے۔ میں کوئی ذاتی مداحی اپنی نہیں کرنا، سیلف پریز نہیں کر رہا، مگر انہوں نے کہا آپ بھی ہاتھ لگائیں، تو میرا یہی جواب تھا کہ بھائی سب لگا رہے ہیں، اس سب میں شامل ہی ہوں نا۔ لیکن مجھے اب یوں لگتا ہے کہ اب ہم ٹوٹ گئے ہیں، ہم نے میں کے اندر ہی جو ہم کا عنصر ہوتا ہے اس کو نکال دیا۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کی میں بہت زیادہ انڈیویجول ہے، مگر وہ ہر فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم خود طاقتور بن جاؤ اور ہم کو اپنے اندر ہی جگہ دو، لیکن اب ہمارے پاس ایسی باتیں نہیں لگتی۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کائنات کا پوری کہانی کبھی لکھی جائے تو وہ میں سے آپ تک ہوگی۔ میں آپ کو کتنی عزت دیتا ہوں، میرے لیے آپ کتنے اہم ہیں، میری ترقی میں کتنا فائدہ آپ کا چھپا ہوا ہے، یہ بہت بڑی اہم بات ہوگی۔ تو بس اس ویڈیو کی آخر میں جو مجھے بات یاد آئی وہ اسپسیتو کی اگر ہم بدل کے دیکھیں وہ ایسے ہے کہ اس نے تو کہا تھا کہ انسان نے تاریخ میں اہم فیصلہ یہ کیا کہ اپنے سے باہر کی اشیاء کو اس نے کہا کہ یہ شے ہے اور یہ میں ہوں، تو اس نے تھنگ کو مین کے اپوز کیا، اس نے کہا کہ شے انسان کا متضاد ہے یا یوں بھی کہنے مخالف ہے۔ مگر ہم نے پھر سب سے بڑا گناہ کر کے دکھایا کہ ہم نے انسان کو انسان کا متضاد بنا کے دکھایا، ہم نے انسان کو انسان کا مخالف بنا کے دکھایا، ہم نے انسان کو انسان سے کہا کہ اس سے خوف کھاؤ، ہم نے کائنات میں ایک ایسی ازمپشن دی پھر معیشت کی کہ سکارس ریسورسز ہیں، کائنات میں جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ کم ہیں۔ اب تو جب وہ ریسورسز کم ہیں تو مجھے اپنے لیے زیادہ چاہیے ہوں گے، اور ہم نے پورے کے پورے خوبصورت اس کائنات کو، وہ جو علامہ فرماتے ہیں دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، ہم نے پوری کی پوری کائنات کو دکان میں تبدیل کیا۔ اور ہم سب انسان جو میں اور تم، جس میں آپ کی تم میری میں کو مکمل کر رہی ہے، میری میں آپ کی تم کو، ہم دونوں مل کے ہم بن رہے ہیں، اس کو بہت زیادہ کمزور کر دیا۔ تبھی علامہ محمد اقبال ابلیس کی مجلس شورا میں کارل مارکس کو بھی یاد کرتے ہیں کہ وہ ایک آیا تھا جس نے دوبارہ سے انسانوں کی میں ہم کا عنصر شامل کیا اور یہ خواہش کا اظہار کیا کہ انسان مل کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں۔ انسان پھر اس مسکراہٹ کو مکمل سمجھے جو دوسرے کے چہرے پر آتی ہو، تو دوسرے کو خوشی پہلے ملے، میں بعد میں لے لوں گا کہ اصول کے اوپر امتیں بنتی ہیں،
اور ہمارا اب ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول نے صاف صاف فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مومن نہیں ہو جب تک ایسے ہی خوش نہ ہو دوسرے کی کامیابی پہ جیسے اپنے لیے ہوتے ہو، جب تک دوسرے کے لیے وہی چیز نہ چنو جو اپنے لیے چنتے ہو۔ تو ہمارا تو اب فطرانہ اور وہ چیزیں بھی وہی سامان رہ گیا جو زائد ہے، جو ایکسٹرا ہے، جو ہمارے بچے اب نہیں پہنتے، وہ کھلونے جو ہمارے بچے نہیں استعمال کرتے، ہم پہلی چیز اب دوسرے کو نہیں دیتے، ہم آخری چیز دوسرے کو دیتے ہیں۔ ویسے ہی ایک خیال تھا آپ کے آگے ایک ویڈیو کا رکھوں کہ کائنات کی مکمل ترین کہانی جب بھی لکھ دی گئی، وہ بس پتہ ہے اتنی ہوگی، میں سے آپ تک کا سفر، میں سے تم تک کا سفر، آپ سے مجھ تک کا سفر، اور کیا ہم دونوں اکٹھے کھڑے ہوں تو ہم ایک دوسرے کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں، امت کہتے ہیں جب قوموں کے پیشنز ایک ہو جائیں، امت کہتے ہیں جب قوموں کے غم ایک ہو جائیں۔ ہمارے غم ایک نہیں ہیں، ہماری دعائیں ذاتی دعائیں ہیں، ہم ایڈم سمتھ کی صفوں میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے گھر مل جائے، مہنگائی مجھ پہ کم اثر انداز ہو۔ ہمیں کلی مہنگائی سے کوئی ڈر نہیں، ہمیں وہ اس مہنگائی سے ڈر ہے جو فقط مجھ پہ اثر انداز ہے۔ تو اس طرح سے انسان بہت دور نہ جا پائیں گے۔ انسانیت نے آگے کا سفر اسی لیے کیا کہ انسان نے کوآپریٹ کیا تھا، انسان نے ٹرائبز بنائے تھے، انسان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، انسان کا ٹرائب بھی چلا گیا، ریاستی جو شناخت تھی وہ بھی لے لی گئی۔ تو اب جیسے ڈو وٹ ایور کمز ٹو یور ہارٹ کے فلسفے پر انسان کو اکیلا کیا گیا، آپ اس طرح اکیلے نہیں ہیں، وہ جیسے کامیاب آدمی ایک تنہائی تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ جاتا ہے، آپ تنہا ہیں بالکل اس طرح اکیلے جیسے ایک آدمی کسی بیاباں کے اندر کسی بس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اسے کوئی لینے نہیں آ رہا ہوتا۔ تو بس یہ ایک درخواست تھی، اللہ کرے کہ ہم میں کو تم کے ساتھ ہم آہنگ کرنا سیکھیں، اور تم اور میں جب اکٹھے ہوں تو ہم فخر سے ہم کہہ سکیں۔